بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کی روشنائی جو ووٹ کے وقت ووٹر کے ہاتھ پر لگائی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں وہ روشنائی چمڑے کے ساتھ چپک جاتی ہے، تو کیا اس کے ساتھ وضو ہوگا یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ چنانچہ فقہاء کرام اور مفتیان کرام کے فتاوی جات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ دیتے وقت سرکاری حکام بطور علامت کے جو انگلیوں پر روشنائی کا نشان لگاتے ہیں، انگلیوں پر روشنائی کے نشاندہی کی جاتی ہے اور نشان لگائے جاتے ہیں، جس کا اثر کئی دنوں تک انسانی جسم پر جو انگلی ہے اس پر باقی رہتا ہے۔ عبارات مفتیان کرام کی جو کتابیں ہیں، ان کی عبارات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روشنائی چونکہ تہ دار نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے تجربات کیا ہو اور اس کو تلاش کر کے اس کو خوب کھنگال کر کے دیکھا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں تو صرف جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسی کو آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ میں نے اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے اور میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ یہ تہدار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں مفتیان کرام کی عبارت اور ان کے جو اور دیگر فقہاء کرام کی جو عبارت ہے اس سے اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مجھے اس کی خود تحقیق نہیں ہے، اس لیے ان اہل علم پر اعتماد کر کے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ وہ چونکہ تہدار نہیں ہوتی ہے، جو روشنائی ووٹ کی ہوتی ہے وہ تہدار نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کے لگے رہنے کی حالت میں غسل اور وضو یہ سب درست ہے۔ چنانچہ شامیہ کی عبارت نقل کی ہے حضرت مفتی سلمان صاحب نے، کہتے ہیں وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرُ كَلَوْنٍ وَرِيحٍ فَلَا يُكَلَّفُ فِي إِزَالَتِهِ إِلَى مَاءٍ حَارٍ أَوْ صَابُونٍ وَنَحْوَهُ وغیرہ جو ہے عبارت نقل کی ہے شامی، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 537 پر اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ پھر آگے ایک نوٹ کے تحت حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس روشنائی کو چھڑاتے وقت معمولی سی پرت اترتی ہے، اس لیے یہ وضو سے مانع ہوگی۔ پھر لکھتے آگے بری بنا احتیاط اس میں ہے، اس صورت میں احتیاط یہ ہے کہ اس میں جو روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے، جو روشنائی ووٹر کے ہاتھ پر سرکاری حکام لگاتے ہیں، جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی ووٹ دے چکا ہے، اپنے رائے کی جو رائے شماری تھی وہ اپنا حق ادا کر چکا ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کو تو سب کوئی جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بہرحال لکھتے ہیں کہ اس روشنائی کو جلد از جلد چھڑانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر کوشش کے باوجود چھوٹ نہ سکے، یہ روشنائی کوشش کے باوجود چھٹ نہ سکے،
تو اسی حالت میں وضو اور غسل کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے، اور وضو اور غسل دونوں ہی اس انسان کا جس کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، دونوں کا غسل وضو درست ہو جائے گا۔ چنانچہ مجموع الانہر کی عبارت ہے وَيَعْفِي أَثَرُ شق زوالہ بأن يحتاج فی اخراجہ الی نحو الصابون۔ یہ مجموع الانہر کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 90 پر، جو مکتبہ فقیہ الامت دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے بحر الرائق کی عبارت والمراد بالاثر اللون والریح، اس کے تحت جو ہے فإن شق ازالتہما سقطت وغیرہ جو ہے عبارت البحر الرائق کی پہلی جلد 237 صفحے پر نقل کی ہے، اور حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری جو ہے پہلی جلد کتاب المسائل کے اندر پہلی جلد صفحہ 146 پر نقل کرتے ہیں، جو مذکورہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا، اور مختلف فتاوی جات میں کتاب الفتاوی میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور مفتی شبیر صاحب نے فتاوی قاسمیہ میں بھی نقل کیا ہے، اور مختلف فتاوی جات کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب کے اندر عنوان ہے ووٹ کی نشانی کا حکم، اس کے تحت جو ہے پہلی جلد 146 صفحے پر نقل کیا ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیں۔